الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر یہ سوال بھی کیا جاتا اور پوچھا جاتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگنا یہ کیسا ہے؟ قرآن و سنت کو دیکھا جائے تو یہ بات بالکل واضح ہے۔ کائنات کا مالک اللہ ہے، خالق اللہ ہے، بنانے والا اللہ ہے۔ کائنات کو بنایا بھی اسی نے ہے اور چلا بھی وہی رہا ہے۔ کائنات کے کسی بھی امور میں کسی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، جو تم چاہتے ہو وہ نہیں ہوتا بلکہ جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ اللہ اپنی کائنات میں جیسے چاہتا ہے، جو فیصلہ چاہتا ہے وہی کرتا ہے، اور اس کے فیصلے میں کسی کی محبت اور کسی کا حسن یا کوئی اور رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ یونس کی آیت نمبر 6 میں فرمایا وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ۔ وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارو۔ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، جو تجھے نہ تو نفع دے سکتے ہیں اور نہ ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ فَإِنْ فَعَلْتَ، اگر آپ نے ایسا کیا، فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، آپ کا شمار ظالموں میں ہوگا۔ یعنی اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ قرآن پاک نے اس سے منع کیا ہے اور ساتھ یہ فرما دیا کہ وہ تمہیں نفع بھی نہیں دے سکتے اور نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے۔ نفع اور نقصان کا اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کو نفع نقصان کسی اور کا اختیار نہیں ہے۔ فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ، اگر اللہ تعالیٰ تمہیں لگا دے بِضُرٍّ، چھوئے کسی تکلیف کے ساتھ، کسی تکلیف میں، ازمائش میں اللہ مبتلا کر دے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اس کے علاوہ اس تکلیف کو دور کرنے والا بھی نہیں ہے، وہ اللہ ہی ہے۔ یہ بھی سورہ یونس میں ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث ہے جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وَعْلَمْ، اے عبداللہ جان لو، ان الامتا، کہ ساری امت، لَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ، اس بات پر جمع ہو جائے کہ وہ سارے مل کر تمہیں نفع دیں، لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، وہ تمہیں ساری امت مل کر تمہیں نفع نہیں دے سکتی، الا بشیء، اتنا اس چیز کا، قد کتبہ اللہ لک، جو اللہ نے تیری قسمت میں لکھ دی ہے، جو اللہ نے تیرے بارے میں فیصلہ کر دیا ہے، جو اللہ نے تیرے مقدر میں لکھا ہے، اس کے علاوہ ساری امت مل کر تمہیں کو نفع نہیں دے سکتی، اور اسی طرح ساری امت مل کر نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے۔ تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 5 میں وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ وَمَنْ أَضَلُّ، اس سے بڑا گمراہ کون ہے؟ یعنی سب سے بڑا گمراہ انسان وہ ہے مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، جو اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارتا ہے، مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ان کو پکارتا ہے کہ جو قیامت تک ان کی بات کا جواب دینے پر قادر نہیں ہے، جواب بھی نہیں دے سکتے، وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اور وہ قبروں میں مدفون ان کی دعاؤں سے بھی غافل ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے یہ کیا مانگ رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں، ان کی زندگی اور ہے، ان کا معاملہ اور ہے، یہ قبروں پہ جاتے اور بلاتے اور پکارتے ہیں، وہ قیامت تک ان کی پکار کا جواب بھی نہیں دے سکتے اور ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں اور کر رہے ہیں۔ اور فرمایا سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 6 میں وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، کل قیامت کا دن ہوگا جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا اور ان کو اٹھایا جائے گا تو كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، تو یہ ان کے دشمن بن جائیں گے، جو ان کو آج بڑی محبت سے اور غلب کر کے جاتے ہیں اور بلاتے ہیں اور ہر جمعرات حاضریاں دیتے ہیں اور نعرے لگاتے ہیں اور یا حسین یا علی یا جو بھی کہتے ہیں پیر عبد القادر جیلانی، فرمایا کانوا لہم اعداء، یہ ان کے دشمن ہو جائیں گے، وکانوا بعبادتہم کافرین، اور ان کی عبادت سے وہ انکار کر دیں کہ ہماری عبادت کوئی نہیں کرتے تھے، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، عبادت تو صرف اللہ کی ہے۔
اسی طرح ہر نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں تعلیم دی ہے، ہم یہ کہیں اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ آپ کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے اللہم اے اللہ لا مانع لما اعطیت، جس کو تو دے اس سے کوئی روکنے والا نہیں، ولا معطی لما منعت، اور جس سے تو ہی روک لے اسے کون دینے والا ہے، ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اور کل قیامت کے دن کسی کی بزرگی اور کسی کا شرف اس کے عذاب الہی سے بچانے میں کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ اس حدیث سے بھی یہ پتہ چلتا ہے۔ تو اگر کسی کی قبر پر پکارنا جائز ہوتا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جا کر پکارتے۔ صحابہ کرام خلفائے راشدین اور بالخصوص حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مشکل سے مشکل وقت بھی آئے، لیکن کبھی انہوں نے قریب سے یا دور سے جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پکارا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسی مہینے میں شہید ہوئے انہوں نے کبھی اپنے باپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدد کے لیے نہیں پکارا۔ علی مشکل کشا کہنے والے اس بات کو سمجھیں، اور اللہ کے علاوہ اوروں کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھنے والے اس بات کو سمجھے کہ کتنا مشکل وقت تھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، لیکن انہوں نے کبھی مدد کے لیے نہیں پکارا، کبھی مدد کے لیے یا علی نے کہا اور یا رسول اللہ نے کہا، اور کوئی اس طرح نہیں بلایا قریب سے یا دور کر۔ تو آج لوگ کہتے ہیں ان کی شان میں غلب کرنے والے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں جو نہیں قسمت میں وہ مانگ حسین سے، حالانکہ یہ شرکیہ بات ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے جو اللہ نے قسمت میں نہیں رکھا وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دینے پر کیسے قادر ہو سکتے ہیں؟ وہ بیچارے خود مشکل میں پڑے ہوئے تھے اور اسی راستے میں وہ شہید ہوئے، اور ظالموں نے میدان کربلا میں شہید کر دیا، اور وہ کئی دن جو ان پر مصیبت اور پریشانی رہی اور بے یار و مددگار رہے، ان کا پانی بھی بند، جیسے یہ داستانیں سناتے اور کہتے ہیں۔ ایک طرف تو یہ بات ہے اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ جو نہیں قسمت میں وہ مانگ حسین سے، حالانکہ یہ بہت گھٹیا بات ہے اور شرکیہ بات ہے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں علی مشکل کشا، حالانکہ مشکل کشا ان پر خود پر مشکل آئی ہے اور وہ ان کو شہید کر دیا گیا ہے، ظالموں نے شہید کیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کی عظمت اور شان نہیں، اور آپ سے بڑھ کر کسی کی مقدس قبر نہیں ہے۔ اگر پکارنا جائز ہوتا مدد کے لیے تو صحابہ کرام ضرور پکارتے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ تو یہ کیوں ہے؟ یہ مبالغہ ہے، مبالغے کے لیے کرتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ نہ کوئی نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، دنیا کا ہر فیصلہ کائنات کا رب کرتا ہے، اپنی شان کے مطابق کرتا ہے، جو وہ چاہتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، وہ کہتا ہے ہو جا، وہ ہو جاتا ہے۔ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، جو تم چاہتے وہ نہیں ہوتا بلکہ جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ یہی ہمارا عقیدہ ہے، یہی قرآنی عقیدہ ہے، اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے، یہی اسلام کی تعلیم ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو پوری زندگی اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی پر ہمیں موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔